جی کون بتائے گا کہ مجھے اس عمل سے یہ نفع ملا؟ کون شکر گزار بندہ ہے جو اعمال کے نفع بتائے؟ اس ٹوٹکے سے یہ ملا، اس عمل سے یہ ملا، اس چیز سے یہ فائدہ پایا۔ جی آپ بتائیں گے؟ اور آپ بتائیں۔ اچھا اس میں ایسا ہے کہ یہ کچھ سوال نہ کیجیے گا، آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتائیں۔ اس وقت تو آپ سے درخواست اتنی ہے کہ جو آپ کے کسی عمل سے نفع اور فائدہ ملا ہو وہ بتائیں۔ جی کون بتائے گا؟ جی مائک کام نہیں کر رہا۔ اچھا یہاں آ جائیں، جن حضرات کو کسی عمل کا نفع پہنچائے یہاں آ جائیں۔ السلام علیکم حضرت جی، میرا نام محمد ندیم ہے۔ تو میرا ایک مسئلہ تھا، مجھے رات کو نیند بالکل نہیں آتی تھی، بڑا پریشان تھا کہ یوں کروٹ یا یوں کروٹ۔ تو مجھے اجتماع پہ جو عمل ملا، یا باعث ہو یا نور ہو، الحمدللہ جب سے میں نے شروع کیا ہے نیند بڑی اچھی آتی ہے، اور نماز کے لیے تو صبح سبحان اللہ چاہے 4 گھنٹے سے ہوں چاہے 2 گھنٹے سے ہوں رات کو، مجھے نماز کے لیے الحمدللہ صبح فجر کی نماز کی نا توفیق مل گئی۔ اور دوسرا بہت زبردست اچھے خواب آتے ہیں اس کے بعد، یا باعث ہو یا نوروں کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے اور سکون کی نیند آتی ہے الحمدللہ۔ جی شکریہ۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ میرے پنڈلیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، آپ نے پاؤں میں تلووں کے نیچے جو مالش کا عمل بتایا ہے وہ پہلے بھی کرتے تھے مگر یقین نہیں تھا، جب سے یقین سے کرنا شروع کیا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، وہ ساری دردیں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نیند کا بڑا مسئلہ تھا، ساری رات ہی کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی اور جسم شدید درد کرتا تھا۔ یہ جو بتایا حضرت نے، یا باعثو یا نور، یہ بہت اعتماد سے پڑھا، اللہ کا شکر ہے فوری نیند آ جاتی ہے اور سکون والی آتی ہے، اور الحمدللہ تہجد بھی بہت اچھے سے ادا ہو رہی ہے۔ اور نمبر 2، جب اجتماع سے گئے ہیں تو الحمدللہ بہت زیادہ گھر میں سکون اور ذہنی جو دباؤ تھا اور پریشانیاں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حل کی ہیں الحمدللہ، بڑے احسانات ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک اور یہ میری کوشش ہوتی ہے، میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، تو جو حضرت آتے ہیں خریداری کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تحائف دوں، تو وہ 2 انمول خزانے جو آپ نے دیے ہیں وہ میں عرصے سے دے رہا ہوں تحفہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ ایسے ایسے رزلٹ آئیں گا، تو میں حیران ہو جاتا ہوں، لوگ آگے بتاتے ہیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا، ہماری یہ رکاوٹ تھی، یہ والی رکاوٹ تھی۔ ایک خاتون نے بتایا کہ تو میں تو دل برداشتہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے، تو مجھے بہت ساری دعائیں دے کے گئیں، اور وہ دعائیں حقیقت میں آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چاہنے والوں کو۔ السلام علیکم جی، غلام حسین گرہر نام ہے جی میرا۔ ابھی درس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک دم ہیمسٹرنگ بہت سخت قسم کی ہوئی اس میں رائٹ ٹانگ کے اوپر، اور پہلے بھی کبھی کبھی ہو جاتی تھی درس کے اندر ہی، کیونکہ بیٹھنے سے تھوڑا بیٹھتا ہوں تو اس میں ابھی بیٹھا تھا تو اس میں وہ کڑل جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کڑل پڑنے شروع ہو گئے تھے ٹانگ کے اندر، تو مجھے سخت تکلیف ہو رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو پھر میں نے پہلے بھی اس کو آزمایا ہوا تھا، تسبیحات فاطمہ کو میں نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے میں نے ہاتھوں میں پھونک مار کے ٹانگ پہ کیا، اور یقین کریں امیڈیٹلی فوراً ہی ود ان سیکنڈ میری ٹوٹل پین ختم ہو گئی، اور کچھ دیر بعد دوسری ٹانگ کے اندر وہی چیز ہونی شروع ہو گئی، پھر میں نے وہی عمل دوبارہ ریپیٹ کیا اور وہاں پہ بھی درد بالکل ختم ہو گئی۔ یہ بالکل ابھی 10 میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ ہوا، اور میں نے عمل کو کیا اور اس کا مجھے فائدہ پہنچا اس میں۔ شکریہ۔ محمد کریم اللہ پچھلے دنوں میں ملتان اپنے کاروبار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو رستے میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی واپسی پر، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے گاڑی والے کو کہا کہ یار مجھے آپ نہ ادھر اتار دو، پھر میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ اذان اور افا سبتم والا عمل کرو، انشاءاللہ تعالی اس سے ٹھیک ہو جاؤں۔
پھر میں نے وہ 7 مرتبہ اذان اور افحسبتم سورۃ المومنون کی جو آخری 4 آیتیں ہیں میں نے یہ عمل کیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے میرے دل میں نا گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا آپ رات کو سوتے ہو یا 22 یا نورو یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو دل پہ ہاتھ رکھ کے، انشاءاللہ اس سے آپ کا درد نہیں ہوگا۔ تو اس نے وہ عمل کیا، اس نے کہا درد تو کیا ٹھیک ہونا تھا، میں تو اس کی برکت سے نماز بھی پڑھنے لگ گیا اور الحمدللہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو پچھلے دنوں رات کو میری اہلی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو ہم نے یہ حامیم لا ینصرون لا تعداد مرتبہ پڑھا، الحمدللہ اس کی برکت سے ٹھیک ہو گئی۔ ایک ماہ پہلے مجھے تقریباً 50,000 روپے کی ضرورت تھی، میں بہت پریشان تھا کہ وہ دینے تھے، کیا ترتیب بنے گی۔ تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 ربنا انزل علینا مائدۃ، یہ میں نے وہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری، اللہ پاک نے اسی دن میرے نظام کا بندوبست کر دیا اور وہ میں نے پیسے دے دیے۔ السلام علیکم جی، میں ایک دفتر میں اکاؤنٹس کا کام کرتا ہوں۔ ابھی پچھلی جمعرات میرا ایک بہت ضروری چیک گم گیا تھا دفتر میں، وہ تمام دراز وغیرہ بھی دیکھ لیے، پورا دفتر چھان مارا لیکن وہ چیک نہیں ملا۔ تھک ہار کے میں بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، یا ربی موسیٰ یا ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ دیر پڑھا تھا، اس کے بعد دفتر آف ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ جب اگلے دن میں آیا تو اگلے دن آ کر سیٹ پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ لڑکا آ گیا، کہہ رہا سر یہ میری دراز میں چیک پڑا تھا آپ کا، اور حالانکہ وہ دراز جانے سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھا، لیکن یہ صرف اس کلام کی وجہ سے نا وہ چیک مجھے اگلے دن مل گیا اور بہت ہی ضروری چیک تھا وہ۔ السلام علیکم حضرت جی، میرا بیٹا تھا 4 سال کا، باتیں نہیں تھا کرتا، تو درس میں سنا تھا کہ علم نشرہ 40 دفعہ پڑھ کے دم کر رہے، تو الحمدللہ وہ بھی باتیں کرنے شروع ہو گیا۔ اور آج صبح جب میں نے آپ کا درس لگایا تو میری نیت ہے تھی یہاں پر درس میں آنے کی، پر نہیں تھا آنے ہو رہا کوئی، تو پھر ایسے لگا کہ آپ درس میں ترغیب فرما رہے ہیں کہ آپ درس پہ آؤ، تو اتنے میں میری گھر والی سوئی ہوئی تھی تو اٹھ کے بولتی ہے کہ آپ نے درس لگایا ہوا تھا، تو مجھے ایسے لگا حضرت صاحب ہمارے گھر میں آئے ہیں، تو اس وقت میں نے نیت کی اور آیا۔ گھر سے نکلتے وقت 5 صورتوں والا عمل جو حضرت جی نے بتایا وہ کیا، تو پتہ ہی نہیں لگا گجرات سے لاہور کا سفر کیسے، حالانکہ لاہور آتے میں اکثر بیمار ہو جاتا ہوں، کوئی مسئلہ بن جاتا، تو وہ 5 صورتوں والا عمل کیا تو ساری راستے میں آسانیاں بنتی گئی اور اللہ کے کرم سے میں ادھر آ گئی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام غلام خدا پاک پتن ملکہ میرا تعلق ہے۔ حضرت جی 3 تاریخ ہفتے والے دن میری ساس رینالہ خورد سے ملتان شادی میں گئی، تو وہاں پہ اس کا لاکٹ جو تقریباً 1.5 تولے کا تھا وہ گم ہو گیا، تو وہ بہت پریشان ہوئی، تو اس نے گھر فون کیا، تو میری وائف نے فون اٹینڈ کیا تو وہ بتایا انہوں نے، تو میری وائف نے اسے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بتایا، تو خود بھی میری گھر والی نے اور بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور میری ساس نے بھی وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس ٹائم تو ملا نہیں، جب شادی سے فارغ ہونے کے بعد 5 تاریخ کو ملتان سے رینالہ خورد آ رہے تھے، تو سہیوال کے قریب جب پہنچے تو پرس میں موبائل رکھا ہوا تھا، موبائل کی جب بیل آئی فون نکالا اس پرس کے اندر سے، تو موبائل کے ساتھ ہی وہ لاکٹ پڑا ہوا تھا جس صورت میں رکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ پرس وہاں پہ شادی والے گھر میں خود بھی چیک کیا اور 3-4 افراد نے خود بھی اچھی طرح سے چیک کیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سپا یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ لاکٹ واپس دے دیا۔ اور جب بھی میں سفر کے لیے یہاں کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو میں بس سٹاپ پہ یا جہاں پہ بھی بس کا انتظار کرتا ہوں تو میں سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بہترین سواری دیتا ہے۔ تو جب میں اجتماع میں آ رہا تھا تو میں رینالہ خورد پہنچا، تو وہاں لیٹ ہو گیا میں، تو سواری یہاں پہ ٹائم سے پہنچ نہیں پا رہا تھا، تو میں سورہ قریش پڑھنا شروع کر دی۔ تو ایک کیری ڈبہ آیا گرین کلر کا، تو اس نے کہا جی آپ نے لاہور جانا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل جانا ہے۔
تو میں کہا کتنا کرایہ لوگا؟ کہہ رہا میں 150 روپے لوں گا. تو میں 150 روپے دے کے یہاں پہ کلمہ چوک کے قریب اس نے مجھے اتارا. اس نے کہا جی آپ یہاں سے یہ ویگن لے, یہاں سے 20 روپے لگیں گے, آپ سیدھا مزنگ چنگی پہنچ جائیں گے. آج جب میں آنے لگا میں لیٹ ہو گیا. جب بھی میں پاک پتن سے اپنے گھر سے چلتا ہوں نا تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے وہاں سے چلتا ہوں تو یہاں پہ میں ٹائم سے پہنچ جاتا ہوں. آج مجھے 11:30 بجے کا ٹائم ہو گیا, میں لیٹ ہو گیا. میں کہا میں نہیں پہنچ سکوں گا. تو میں کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگ گیا. تو سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیا. صرف 3 یا 4 منٹ پڑھا ہے میں نے زیادہ. ایک کیری ڈبہ آیا ہے بلیک کلر کا, اس نے کہا جی جانا ہے آپ نے؟ میں جانا ہے. تو اس میں بیٹھا اور میں ڈائریکٹ یہاں پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بچا دیا صرف مال کی برکت سے.